إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے سابقہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العزت کی مدد، نصرت، حمایت کس قدر ضروری ہے، کہ اگر اللہ رب العزت کسی بندے کی مدد کرے فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ رب العزت ہماری مدد چھوڑ دے فَمَن يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق کے ساتھ ہی ہم ہیں۔ اگر ہم کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی توفیق اور مدد کے ساتھ ہے، اور اگر ہم کسی غلط کام سے بچتے ہیں، کسی مصیبت سے ہمیں کوئی بچانے والا ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی ہستی ہے۔ اسی طرح میں نے ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مدد نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے، دو اسباب کو ذکر کیا تھا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے دین کی مدد کرتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ جو اپنی صلاحیتیں، اپنا مال اللہ رب العزت کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی مدد کے حصول کا ایک سبب جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، صبر اور نماز۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرو۔ جو بندہ صبر کرتا ہے، مصیبت پر صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو صبر کرتے ہوئے کسی نافرمانی سے بچا کے رکھتا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیکی کے کام پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور نماز کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی مدد کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی مدد کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو ایسے بندے پر بھی اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے۔ صبح و شام کے اذکار، دیگر اذکار جن میں ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آیت الکرسی صبح و شام پڑھتا ہے، صبح کے وقت، شام کے وقت آیت الکرسی اس نے پڑھ لی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے، جہاں پر اس کے لیے حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہیں پر یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بندہ اپنے گھر میں جاتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، کھانا کھانے لگتا ہے، دروازہ بند کرنے لگتا ہے، رات کو سوتے وقت برتن کے اوپر اللہ کا نام لے کر برتن کو ڈھانپ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے شیطان اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے کھانے میں سے لقمہ نہیں لے سکتا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر، یہ اللہ رب العزت کی مدد کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، شیطان سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کے ظاہری انسانی دشمن ہیں، بندہ ان کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پالنا پڑتا ہے، ہم کمزور ہوتے ہیں، اگلا بندہ طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا جابر حکمران بھی ہو، اگر بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ فرعون اپنے جبر کے اندر، ظلم کے اندر مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کا بندہ قتل کر کے بھی آئے ہیں،
اب اللہ احکم الحاکمین ان دو نہتوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ فرعون کو ہمارا پیغام پہنچاؤ، انہیں دین کی دعوت دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام خوف محسوس کرتے ہیں کہ وہ جابر ہے، سرکش ہے، ہمیں قتل کر دے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو اور تیرا بھائی میرا پیغام لے کر جا، میری ایتوں کے ساتھ آپ لوگ جاؤ، میرا پیغام لے کر اس کے پاس جاؤ، ہاں ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ فرعون کے سامنے جاؤ گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر ایک زبردست اللہ تعالیٰ کی مدد کا، اللہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سے بندہ شیطانی دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور انسانی دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس میں شیطانوں کے شر سے بھی اور انسانوں کے شر سے بھی اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ پناہ مانگی گئی۔ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان دو صورتوں کی پہلی آیتیں یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مخلوق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں کہ جتنے بھی جادوگر ہیں، گروہ کے اندر پھونکنے والے ہیں، جادو کرنے والے ہیں، ان سب سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جتنے حسد کرنے والے ہیں، جتنے قسم کے شریر قسم کے لوگ ہیں، جنوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، سب کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی جماعت کے ساتھ، ایک گروہ کے ساتھ پالا پڑے، تمہارا دشمن کے ساتھ پالا پڑے، تو تم نے دو کام کرنے ہیں۔ فاثبتوا، ایک تو وہاں پر ثابت قدمی دکھانی ہے، پیٹ دے کر نہیں بھاگنا، اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ذکر کے، اللہ کی یاد کے دیگر بہت سارے فوائد ہیں، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے آج کا، میرے موضوع کے متعلقہ اتنی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھنے سے، اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھنے سے، اپنے آپ کو اللہ کی ذکر کا عادی بنانے سے اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی مدد کے اسباب میں سے ایک سبب تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی مدد کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جتنا بندہ زیادہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، اتنا وہ بندہ بزدل زیادہ ہوگا۔ جتنا بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر ثبات، سکون، اطمینان اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، الصدق طمأنینۃ والکذب ریبۃ۔ جو بندہ سچ بولتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں ایک اطمینان، ایک سکون اس کے دل میں نازل کر دیتا ہے، اس کو ایک روحانی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، قوت ملتی ہے۔ والکذب ریبۃ، اور جھوٹ ہمیشہ بندے کو بے چین رکھتا ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ رب العزت اس کو روحانی طور پر ایک قوت عطا کرتے ہیں۔ جس طرح جسمانی طاقت اور قوت کے لیے بندہ کئی چیزیں استعمال کرتا ہے، اچھی سے اچھی خوراک استعمال کرتا ہے، یہ جسمانی قوت کے لیے استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں۔ دل کو مضبوط کرنے والی چیز، روحانی طور پر بندے کو مضبوط کرنے والی چیز، وہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ جب بندہ گناہ گار زیادہ ہوتا ہے، نافرمانیاں اللہ کی زیادہ کرتا ہے، اس بندے پر اللہ کی مدد نہیں اترتی۔
وہ بندہ روحانی طور پر بھی بزدل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا، مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، سلف کی مثالیں موجود ہیں، جن کے سینوں میں عقیدہ توحید کی نعمت تھی، اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، للہیت تھی، دین پر عمل تھا. اللہ رب العزت ان کی کیسے مدد کرتا ہے اور کیسے ان کو اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی مدد کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف تقویٰ ہے. بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا اور 1000 فرشتے نازل کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. فرمایا 1000 ہم نے نازل کیے ہیں، اور اگر تم صبر کرو، تقویٰ اختیار کرو، اور یہ تمہارا دشمن اپنے اسی جوش اور ولولے کے ساتھ تم پر چڑھ دوڑے. 3 باتیں ذکر کی. پہلی بات، اگر تم صبر کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، بے صبروں پر اللہ کی مدد نہیں آتی. جو جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے، اگر وہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ دعا کرتا رہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اور اگر کوئی بے صبری کا مظاہرہ کرے، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ مانگا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، کہ میری تو قبول ہی نہیں ہوتی، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، میرا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، وہ دعا کو چھوڑ دیتا، اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. بے صبروں کی اللہ مدد نہیں کرتا، اللہ مدد کرتا ہے صبر کرنے والوں کی. فرمایا ان تصبروا، بلا ان تصبروا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، متقی بنو گے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور یہ تمہارا دشمن جس جوش کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ گھر سے نکلا تھا، اگر اس کا جوش وہی رہا، اللہ نے 1000 بھیجے ہیں، اللہ رب العزت تم سے وعدہ کرتا ہے تمہارے پاس 5000 فرشتے بھیج دے گا. تو جس طرح کا بندہ مظاہرہ کرتا ہے، جس قدر بندے کے اندر تقویٰ صبر زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر اللہ کی مدد بھی زیادہ آتی ہے. 1000 کی ساتھ مدد کی، اور ایک جگہ پر 3000 کا، پھر 5000 کا وعدہ کیا کہ 3000 فرشتے نازل کروں گا، پھر فرمایا 5000 فرشتے نازل کر دوں گا اگر اسی جوش و جذبے کے ساتھ آئے، بشرطے کہ تم نے صبر کیا اور تقویٰ اختیار کیا. تو اللہ رب العزت کی مدد کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقویٰ، صبر ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی مدد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے دوسروں کی مدد کرنا. دراصل اللہ رب العزت بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں بندہ جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یا دنیا میں بندہ جس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. قرآن میں، احادیث میں اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں. کہا میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. بندہ جس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اسی طرح کا جزا والا معاملہ بھی اسی جنس کے ساتھ کرتے ہیں. جس طرح کا بندے نے کام کیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی اسی جنس کا ہوتا ہے. کہا مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے، میں تمہیں یاد رکھوں گا. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کا خیال رکھو، اللہ کا دھیان رکھو، اللہ تمہارا خیال اور تمہارا دھیان رکھے گا. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کا گھر بنائے گا. اسی طرح کی جزا بیان کی، جس طرح کا بندے نے کام کیا اسی طرح کا بندہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ، بھلائی کا بدلہ، بھلائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جس طرح کا بندہ معاملہ کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے.
اور اگر بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے کام آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، وہ ساری اسی کے متعلق ہے۔ فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیفوں میں سے، تنگیوں میں سے، پریشانیوں میں سے، دکھوں میں سے دنیا کے اندر اس کی کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کی تنگی، پریشانی، دکھ، تکلیف، اس کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ انسان گناہگار ہے، جس طرح کا بندہ دنیا میں معاملہ کرتا ہے وہ قیامت والے دن بندے کے سامنے آتے ہیں، وہاں پر اللہ کی مدد کی بڑی ضرورت ہوگی۔ فرمایا اگر کسی بندے نے مسلمان کے کام آ کر اس کا دکھ، تکلیف، پریشانی دور کر دی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کی قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور کرے گا۔ جس طرح کا بندے نے معاملہ کیا، اللہ اس بندے کے ساتھ اسی طرح کا وعدہ فرما دیا۔ جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو کم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں قیامت والے دن کم کرے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کر دیتا ہے، آسانی کر دی، آسانی کی کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی بندے نے کسی سے کوئی پیسے لینے ہیں، اس کو مہلت دے دی، آسانی کر دی۔ کسی نے کسی سے پیسے لینے کو تخفیف کر دی، کسی نے کسی سے کوئی پیسے لینے اس کو معاف کر دیا، کہ آسانی کی مختلف شکلیں ہیں۔ کسی سے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، اس کا بوجھ بانٹ لیا۔ کسی سے گھر کا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا، اس کا گھر کا آدھا خرچہ اٹھا لیا۔ آسانی کی مختلف صورتیں۔ اللہ اکبر۔ میں یسر علی مؤسر، جو بندہ بھی کسی بندے کی تنگ دست بندے پر، پریشان حال کے اوپر آسانی کرے گا، اللہ کا وعدہ، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے آسانی والا معاملہ ہے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ بندہ اپنی بساط کے ساتھ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ حکم الحاکمین اپنی بساط کے ساتھ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ قرض کا رواج ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جو سود کی شکل ہے وہ بھی اسی قرض سے بچنے کے لیے ہے۔ پہلی بات ہے، کوئی کسی کو قرض دیتا نہیں ہے، اگر کوئی دے دے وہ کہتا ہے میرا کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا، میرے 10 لاکھ 50 لاکھ آپ 5 سال کے لیے 3 سال کے لیے استعمال کریں گے، مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اسی سے سود کی لعنت چلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پہلے صدقے کی ترغیب دی، پھر قرض کا ذکر کیا، اور اس کے بعد سود کا تذکرہ کیا۔ پڑھ کے دیکھ لیں، گویا کہ اللہ رب العزت کا منشا کیا ہے، اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اضافی چیز ہے تو آپ کسی کے اوپر صدقہ کر دو۔ صدقہ نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو قرض ہی دے دو، آپ کے پاس ہے۔ یہ نہیں کہ میں دوں گا، میرے 50 لاکھ آپ استعمال کرو گے، میں آپ کو نقد اتنے کی دوں گا، ادھار اتنے کی دوں گا۔ کیوں بھئی 5 سال بعد آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ ہم صرف اور صرف فائدہ یہ سمجھتے ہیں کہ فائدہ یہ ہے کہ اس کو میں نے 50 لاکھ دیے، 1 لاکھ تو مجھے ملنا چاہیے نا، میں نے اس کو 5 سال کی مہلت دی، قسطوں کے اوپر چیز دی، مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کی تعلیم کیا ہے، اللہ کی ترغیب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ صدقہ کر دیں، ویسے دے دیں۔ اگر یہ گنجائش نہیں ہے، آپ کے پاس ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ آپ کسی کو ویسے دے دیں، یا آپ اتنے سخی نہیں ہیں تو چلو اتنا ہی کر دو، کسی کو ضرورت ہے تو ٹھیک ہے یار استعمال کر لو، تو مجھے واپس کر دیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود کا تذکرہ کیا، گویا کہ یہ سود کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ خست ہے کہ میرے پیسے وہ استعمال کرے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اس وجہ سے جو معاوضہ لیتا ہے، اضافی پیسے لیتا ہے، یہ سود ہے، اور اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے تقاضا ہے دوسروں کے لیے آسانی، سہولت، فائدہ دوسرے کو پہنچائے۔ اللہ نے آپ پر انعام کیا ہے، فضل کیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دو۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو محتاج کر کے آزماتا ہے، یہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جس بندے کے پاس دولت ہے اس میں اس بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، اس کو بھی اللہ نے دیا ہے، اور جس بندے کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے اس میں کوئی اس کا اپنا قصور نہیں ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ فرق اتنا ہے اللہ رب العزت نے اس کو دے کر آزمایا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین جس کو نہ دے کر آزماتا ہے، اس کو محتاج کر کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے کوئی دولت والا یہ نہ سمجھ لے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے، میری کوئی مہارت ہے، نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ماہر، عقل مند، سمجھدار، دانشور ریڑیاں لگائے پھرتے ہیں، اور کئی بالکل بدھو قسم کے، ان کو اپنا پیسہ سنبھالنا نہیں آتا۔ ہمارے سامنے اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس میں بندے کی ذہانت کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اس میں بندے کے لیے ایک آزمائش ہے اللہ کا۔ ہاں، قرض کی بات ہو رہی تھی۔ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرض دے دیتا ہے، فرمایا جتنے دن کے لیے قرض دیا اس نے، تھوڑی سی نیت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دل میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچ بنانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو بندہ کسی دوسرے کو قرض دیتا ہے، فرمایا جتنے دن کے لیے دیا، 1 مہینے کے لیے قرض دیا اس نے کسی کو 50,000 روپے، فرمایا جتنی دیر تک اس نے اس کو مہلت دے رکھی ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کو 50,000 روپے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مہلت پوری ہونے کے بعد دوبارہ مہلت دے دے، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، مہلت پوری ہوگی تو اگلے کے مطلب ہم غصے ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ ہاں، اگلے کو بھی چاہیے، قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن اگر بیچارہ کوئی محتاج ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، نہیں دے پاتا، قربان جائیں، فرمایا مہلت پوری ہونے کے بعد پھر دے دے، ٹائم پورا ہو گیا جی، پیسے دینے ہیں جی، 2 مہینے کا وعدہ تھا، پورا ہو گیا، لاؤ بھی پیسے، اس کے پاس نہیں ہے، اچھا چلو 2 مہینے اور رکھ لو، 2 مہینے بعد مزید مہینہ بعد دے دینا یار، اب نہیں ہے پھر دے دینا۔ فرمایا جو ایک دفعہ مہلت دیتا ہے اس کو سنگل صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو ڈبل مہلت دے دیتا ہے اللہ صدقہ کا ثواب بھی ڈبل کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ دیا 50,000 کا ثواب، اور اگر 50,000 دیا، مہینہ پورا ہو گیا، 2 مہینے پورے ہو گئے، مہلت ختم ہوگی، اب مہینہ مزید مہلت دے دی، اب ثواب بھی اللہ ڈبل کر دے گا، 50 کی بجائے روزانہ کی بنیاد پر 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اللہ اس بندے کو ثواب دے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں تلاش کرنی چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا الو ہم سیدھا کرتے ہیں، دوسرے کا نقصان ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ سود کی جو لعنت ہے، یہ بھی اس کی بنیاد بھی یہی چیز ہے، ہر بندے کو اپنی فکر ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، رشوت، یہ بلاوٹ، یہ سب کی بنیاد نہیں، یہی کچھ ہے، 2 نمبریاں۔ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کو اپنے چکر میں ہوتا ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے، دوسرے کا چاہے نقصان ہو جائے، جبکہ ہماری شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، سہولت پیدا کرنا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ احکم الحاکمین دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، دوسروں کی پگڑیاں نہیں اچھالتا، عیبوں کی ٹو میں دینا، وہ تو اور بڑی خطرناک بات ہے۔ کسی کے ٹو میں لگ کر جاسوسی کر کے عیب تلاش کرنا، یہ اس سے بڑی خطرناک بات ہے اگر آپ کو کسی کی ٹو کے بغیر بھی پتہ چل جائے۔ ٹو لگانا اس سے منع کیا، جاسوسی کرنے سے منع کیا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، اس کی عیبوں کو تلاش نہ کرو، عیب ہر بندے میں ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کا عیب تلاش کریں گے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے عیبوں کو ظاہر کر دے۔ فرمایا من ساتر مسلمن، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب کو، کسی غلط کام کو دیکھ کر اس کے اوپر پردہ ڈال دے۔ ہماری شریعت کی تعلیم ہے پردہ ڈالنے کا،
ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بڑے بڑے تبصرے ہوتے ہیں، پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، یہ الیکشن ہوتے ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ان کے گھریلو ذاتی باتیں بھی جن باتوں کا لوگوں کو پتہ نہیں بھی ہوتا وہ بھی بتاتے ہیں۔ ہم بھی اس طرح کسی کی کوئی غلطی دیکھ کر، خامی دیکھ کر دوسروں کے کان میں اس طرح کی باتیں کرنا، اس کو پھیلانا، یہ عام سی روٹین ہے۔ فرمایا من ساتر مسلمان، شریعت کی تعلیم کیا ہے، ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے؟ جو اپنے مسلمان بھائی کے کسی ایپ پر پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اب بھی نہیں ہے، ساری مخلوق جمع ہوگی، سب لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، اللہ احکم الحاکمین اس کے ایپ پر پردہ ڈالے گا، بلکہ اس کو بلائے گا، اس کو بلائے گا، بندے کو بلائے گا، اس کو اس کے گناہوں کا رجسٹر دکھائے گا، انہیں یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اللہ کیا تھا۔ بندہ سمجھے گا اب میں ہلاک ہو گیا، اب نہیں بچوں گا، اللہ اس کو اپنے دامن میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا دنیا میں نے تیرے پر پردہ ڈالا تھا، آج ہی پردہ ڈالتا ہوں، تیرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے تجھے ننگا نہیں کرتا، تیرے عیب لوگوں کو نہیں بتاتا۔ ہر بندے میں خامیاں خرابیاں موجود ہیں، ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، اگر ہماری خامیاں، ہماری فلم دنیا میں چل جائے، اب چل جائے، ہمارا کیا بنے گا؟ اور آخرت میں جب سب لوگ جمع ہو گئے وہاں پر چل جائے تو پھر کیا بنے گا؟ ہر ایک کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر بندے پر کیمرہ فٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، اس کا ایک طریقہ کیا بیان ہوا ہے؟ من ساتر مسلما ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر، اس کی خامی خرابی پر پردہ ڈالا، کل قیامت والے دن جب اس کو ضرورت ہوگی تو اللہ احکم الحاکمین اس کی خامیاں خرابیوں پر اللہ پردہ ڈالے گا۔ بہت بڑی بات۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور صحیح مسلم کی اس حدیث میں آخر میں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی، فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ جتنی دیر تک بندہ اپنے بھائی کے کام آتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا تعاون کر دیا، کبھی کسی دکان پہ گیا، کسی بیوہ، کسی یتیم مسکین، کوئی ایسا بندہ ہے کھاتا اس کا دکان پہ بڑا بنا ہوا ہے، اس کے کھاتے میں سے کوئی پیسے کٹوا دیے جائے گا۔ کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، اس کے گھر میں راشن پہنچا دیا۔ کوئی محلے میں نظر آتا ہے بچہ بیچارہ، اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، ننگے پاؤں پھرتا ہے، اللہ ریاکاری سے بچتے ہوئے اس کو کپڑے لیتے، جوتا لیتے۔ واللہ فی عون العبد، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا، اللہ احکم الحاکمین میری مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جزا کا جو وعدہ کیا ہے وہ اسی طرح کی جزا کا وعدہ کیا ہے جس طرح کا بندہ معاملہ کرتا ہے۔ مسجد بنا دی، کہا مسجد بنا دی، اللہ کا گھر بنایا گیا، جنت میں بنائے گا اللہ کا۔ احسان کرو گے، نیکی کرو گے، اللہ تم پر احسان کرے گا، تم پر نیکی کرے گا۔ ہر جزا احسان اللہ احسان، زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں نہیں بھولوں گا، تم مجھے نہیں بھولو گے میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تم میرا خیال رکھو گے، میری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے، اللہ تمہارا خیال رکھے گا، تمہارا خیال رکھے گا۔ تم اللہ کی مخلوق کی مدد کرو گے، میرے بندوں کی مدد کرو گے، میں خالق کائنات تمہاری مدد کروں گا۔ جس طرح کا تم معاملہ کرو گے اللہ احکم الحاکمین تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے گا۔ آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، وہ بھی بڑی شاندار ہے اسی حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الناس احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے پیارا بندہ کون سا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لوگوں کا بھلا کرنے والا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے نزدیک یہ بندہ بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، پھر فرمایا کہ عملوں میں سے سب سے پیارا عمل اللہ کو یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان کے چہرے پہ داخل کرتے ہیں۔ ایک مسلمان پریشان ہے،
آپ اس کو خوش کر دیتے ہیں. خوش کرنے کے کئی طریقے ہیں. آپ کے پاس کوئی اس کی تعاون کرنے کے لیے چیز موجود ہے، آپ اس کا تعاون کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ قرض کے نیچے دبا ہوا، آپ کا اس کا کوئی قرض اتار دیتے ہیں. بیمار ہے، آپ اس کا حال پوچھ لیتے ہیں. تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گھر کا بزرگ ہے، بوڑھا ہے، آپ اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ چند باتیں کر کے اس کو خوش کر دیتے ہیں. پریشان ہے، فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی نیکی کو حقیر نہیں جاننا، چاہے وہ نیکی یہی ہو کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ مل لو، اس کو خوش کر دو. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. فرمایا اللہ کو یہ نیکی بہت پیاری ہے. کون سی؟ سرورا تدخلہ علی اخیک، وہ خوشی جو اپنے آپ کسی مسلمان بھائی کے چہرے پہ داخل کرتا ہے، کسی کو خوش کر دیتا ہے. اس کے موقع تلاش کریں، اس طرح میں اپنے بھائی کو خوش کر سکتا ہوں. ہر بندہ تلاش کر سکتا ہے. چاہے جائے کہ ہم دوسروں کو پریشان کریں. ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ہم دوسروں کو خوش کریں، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے دین کی طریقہ. تکشف عنہ قربتا او تقضی لہ دینا، آپ اس سے کوئی تنگی دور کر دیں، اس کا کوئی قرض اتار دیں، یا اس سے بھوک مٹا دیں، کھانا کھلا دیں. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی مدد میں، اس کو کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، اس کی مدد میں جاؤں تو میرے نزدیک یہ بہتر ہے، مجھے یہ عمل اس بات سے زیادہ پیارا ہے کہ اپنی اس مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف کروں. کتنی بڑی بات! نفلی اعتکاف کرنے سے مجھے یہ بات زیادہ پیاری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی کام کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اس کو میری ضرورت ہے، میں اس کی ضرورت جا کے پوری کروں، اس کے کوئی کام آ جائے. دوسروں کے کام آنا یہ بہت بڑی چیز ہے. ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے. فرمایا کہ یہ بات مجھے زیادہ پیاری ہے کہ میں اپنی اس مسجد کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف کروں. اس سے یہ بات زیادہ پیاری ہے کہ اگر کسی مسلمان کو میری ضرورت ہو، میں اس کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت پوری کروں، اس کا مسئلہ حل کروں. اور فرمایا کہ جو بندہ اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، ہاں وہ اس کو نافذ کرنے پر طاقت بھی رکھتا تھا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس کا دل خوشنودی کے ساتھ، رضا کے ساتھ بھر دے گا. جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اپنے غصے کو روک دیتا ہے اور جو اپنے بھائی کی مدد میں چلتا ہے حتیٰ کہ اس کا کام کر دیتا ہے. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ پریشان ہوں گے، اللہ احکم الحاکمین اپنی بارگاہ میں اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا جو اپنے مسلمان بھائی کے کام ہوتا ہے. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، سارے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے. پچھلے جمعہ کے اندر بھی یہی بات بیان کی تھی، اور اس میں ہمارے وہ بھائی جو روٹین ہے ان کی لیٹ آنے کی، ان سے بھی گزارش ہے جمعے میں کوشش کیا کریں تھوڑی دیر پہلے آنے کی. اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد ہیں. فرشتے جو ریکارڈ بناتے ہیں، ایک رجسٹر فرشتے لے کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر جمعے کو حاضر ہونے والوں کے نام لکھتے ہیں. جب تک مؤذن اذان دے دیتا ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے اور خطیب خطبہ شروع کر لیتا ہے تو وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں. تو بندہ جمعے کے لیے آتا ہے، اگر لیٹ آتا ہے تو اس رجسٹر کے اندر جن میں خصوصی فضیلت والے لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے، ان کا نام اس رجسٹر کے اندر نہیں لکھا جاتا. اور ہم میں سے ہر بندہ ذرا دیکھے کہ اس کا نام آج اس رجسٹر میں موجود ہے یا نہیں. پہلے آئے گا اونٹ کی قربانی کا ثواب پائے گا، گائے کی قربانی، بکری کی قربانی، چھترے کی قربانی، ان چیزوں کی قربانی کا ثواب ملے گا. چلو یہ گائے چھترا بکرے کی قربانی نہیں دیتے تو کم از کم اس رجسٹر کے اندر تو نام لکھوا لینا. کم از کم ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچیں، پہلے مسجد میں پہنچیں. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو نصیحت کی بات ہے مسلمان سنتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ایسا ممکن نہیں کہ ہو ایمان والا قرآن کی بات سنے، حدیث کی بات سنے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہے، ایسا نہیں ہوتا. مسئلے کا پہلے بھی پتا ہے، یہ کوئی نئی باتیں میں نے آپ کے سامنے نہیں کی ہے، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، لیکن ذرا یہ دل کا زنگ اترتا ہے. بندہ دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، یہ کوئی نئی بات بھی پتہ چل جاتی ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے.
تو اس ذہن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں۔ تو بہرحال جو خلاصہ ہے وہ آخر میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی لیٹ آتے ہیں تو چلو کم از کم اتنا تو انہیں پتہ ہو کہ آج جمعہ میں کیا بات ہوئی تھی۔ تو خلاصہ تال یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے اسباب میں سے چند ایک اسباب آج کے خطبہ جمعہ میں نے بیان کیے تھے۔ ایک سبب ہے اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ کی یاد، ان چیزوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، بندہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہوتا ہے، اور اسی طرح دنیا کے اندر جو دیگر لوگ ہیں اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان کا جو دشمن ہے، وہ چاہے وہ انسانی دشمن ہے، کوئی شیطانی دشمن ہے، اللہ کے ذکر سے بندہ اللہ کی مدد اترتی ہے، بندہ ان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب تقویٰ ہے، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی مدد کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جو بندہ دوسروں کے کام آتا ہے، بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده